بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب مائک العالمين بند کر لیجیے، مائک اپنا عبد الرحمن مائک بند کرو والصلاة یار. والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عزیز طلباء، کل کے درس میں ہم نے تفسیر جلالین کے مؤلفین کے بارے میں مختصراً بیان کیا تھا. آج ہم پہلے اس کا اعادہ کرتے ہیں اور آپ میں سے میں جس کا نام لوں گا اس کو سوال کا جواب دینا ہوگا. کل جو ہم نے پڑھا تھا اس کا مراجعہ مختصراً کر لیتے ہیں پہلے، اور پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. کل ہم نے آپ کو مؤلفین کے نام و نسب اور ان کی پیدائش اور وفات کے بارے میں بیان کیا تھا. میں پوچھوں گا وسیم اکرم مخلص الرحمان سے، موجود ہیں؟ جی شیخ. امام سیوطی رحمہ اللہ کی پیدائش کب ہوئی؟ 849. 849. احسنت. صحیح ہے شیخ. جی جی صحیح ہے. 849 ہجری میں پیدائش ہوئی تھی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی. جی ہاں، آپ میں سے جواب دیجئے. خالد، امام سیوطی کی وفات کب ہوئی تھی؟ 911 ہجری. احسنت. امام سیوطی کی وفات 911 ہجری میں ہوئی تھی. امام محلی رحمۃ اللہ علیہ کی، ہاں، عمران احمد انور علی موجود ہیں؟ جی شیخ. امام محلی کے دادا کا نام کیا تھا؟ امام کے دادا کا نام محمد تھا. جی جی احسنت. یہ شمیم اختر معین الحق موجود ہیں؟ شمیم اختر، شمیم اختر معین الحق موجود ہیں؟ نہیں موجود ہیں. چلیے عبداللہ آپ بتائیے. امام سیوطی کے دادا کا نام کیا تھا؟ محمد. احسنت. دونوں کے دادا کا نام محمد تھا، امام سیوطی کے دادا کا نام بھی اور امام محلی کے دادا کا نام بھی. اچھا، امام محلی کی محمد مجیب، ہاں محمد مجیب موجود ہیں؟ اچھا جی شیخ. ہاں جی شیخ. بتائیے امام محلی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کب ہوئی تھی؟ 711 ہجری میں. 700. 864 میں ہوئی تھی. 864 ہجری میں. 864 ہجری میں وفات ہوئی تھی. ان سے کتنے سال پہلے امام سیوطی کی پیدائش ہوئی تھی ان کی وفات سے؟ 7 سال 14 سال پہلے. 13 سال پہلے. ہاں، وفات سے 14 سال 14 پہلے. سال، تقریباً 14 سال پہلے. 14 سال پہلے. اچھا، امام کون بتائے گا امام محلی کی وفات کے کتنے سال کے بعد میں امام سیوطی نے اس کتاب کی تالیف کی؟ 7 سال کے بعد. 7 سال کے بعد. جی 7 جی. سال کے بعد. اب جس کا نام لوں گا وہی جواب دے گا. شاہ نواز عالم عقیم الدین موجود ہیں؟ شاہ نواز عالم، جی بتائیے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جلالین کو کتنے دنوں میں تالیف کیا تھا؟ 40 دنوں میں. جی جی 40 دنوں میں. جس سے پوچھا جائے وہی جواب دے.
دوسرا نہ دے۔ حسن 40 دنوں میں امام سیوطی نے تفسیر جلالین تالیف کی تھی، یعنی 40 دن میں تالیف کی تھی، مطلب یہ ہے کہ 40 دنوں میں انہوں نے معلومات جمع کی اور لکھی، اور پھر اس کو فیر جو ہے تقریباً 4 مہینے میں اس کو فیر کیا۔ چلیے اب ہم آج کے درس پر آتے ہیں۔ تفسیر جلالین یہ ان تفاسیر میں سے ہے جن کو بہت ہی مختصر اور جامع تفاسیر میں شمار کیا جاتا ہے۔ تفسیر جلالین کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں جتنے الفاظ قرآن پاک کے تقریباً اتنے ہی الفاظ تفسیر کے بھی ہیں مجموعی طور پر۔ سورہ مزمل تک ہے نا شیخ؟ ہاں سنو تو، صبر تو کرو۔ شائب کشف الظنون نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ ہم نے اپنا مائک بند کر لے سب۔ تفسیر کے الفاظ کو بھی گنا اور قرآن پاک کے الفاظ کو بھی گنا، تو شروع قرآن سے لے کر سورہ مزمل تک تقریباً الفاظ، تفسیری الفاظ اور قرآن پاک کے الفاظوں کی تعداد تقریباً برابر تھی۔ سورہ مزمل سے آگے پھر تفسیری الفاظ کی تعداد کچھ زیادہ ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ امام محلی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی ہو اور وہ آخر میں اس کی تبیید اور تحسین اور تہذیب نہ کر سکے ہوں، اس وجہ سے آخر کی صورتوں کے الفاظ زیادہ رہ گئے ہوں آخر کی تفسیر کے، واللہ عالم۔ لیکن تفسیر بہت مختصر اور جامع ہے، بہت کم الفاظ میں بہت سارے معانی سمیٹ دیے ہیں۔ تو اس سے تفسیر کا حجم معلوم ہوا، تفسیر جلالین کا حجم معلوم ہوا۔ تفسیر جلالین میں دونوں مؤلفین کی مقدار، تفسیر کی مقدار وہ ہم نے آپ کو کل بیان کر دی تھی کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع قرآن سے یعنی سورہ بقرہ سے سورہ اسراء کے اختتام تک، اور ان سے پہلے امام محلی نے سورہ کہف سے لے کر سورہ ناس تک اور سورہ فاتحہ کی تفسیر انہوں نے لکھی، اور سورہ بقرہ کی کچھ آیتوں کی تفسیر انہوں نے لکھی تھی، لیکن کتنی لکھی تھی اس کا علم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے یہ ناشرین نے سورہ فاتحہ کو آخر میں، تفسیر جلالین کے آخر میں چھاپا ہے بہت سارے ناشرین نے، کہ تاکہ امام محلی کی تفسیر ایک جگہ رہے ایک طرف اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ایک طرف رہے۔ لیکن بعض ناشرین نے سورہ فاتحہ کو شروع میں رکھا ہے جیسے قرآن پاک کی ترتیب ہے، جیسے طبع دارالسلام ہے، یہ طبع ہمارے پاس ہے تفسیر جلالین کا، دارالسلام ریاض کا چھپا ہوا ہے، اس میں سورۃ الفاتحہ کو شروع میں رکھا ہے۔ کیوں شروع میں رکھا ہے؟ قرآن کی ترتیب کے حساب سے، جیسے قرآن کی ترتیب ہے ویسے ہی اس کو رکھنا چاہیے، گرچہ کسی نے بھی اس کو تالیف کیا ہو، مقدمے میں اس کی وضاحت کر دی جائے لیکن قرآن کی ترتیب کو برقرار رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہندوستانی طبعہ طلباء کے پاس رہتا تھا تو شروع کی جلد تھی، اس میں سورہ فاتحہ نہیں تھی، تو سورہ فاتحہ ہم نہیں پڑھا پاتے تھے، اس لیے کہ حالانکہ سورہ فاتحہ نصاب میں ہے لیکن کتاب میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں پڑھ پاتے تھے۔ لیکن ابھی ہم نے آپ کو جو نسخہ بھیجا ہے اس نسخے میں سورہ فاتحہ موجود ہے، اس لیے انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی بھی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ تفسیر جلالین
کا منہج کیا ہے؟ منہج کے بارے میں خود مؤلف نے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے میں ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ سے پہلے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ ذکر کیا ہے، مختصراً ایک چھوٹا سا مقدمہ ہے، اس میں تفسیر کے منہج کو بیان کیا ہے۔ میں مختصراً ان پوائنٹ کو ذکر کر دیتا ہوں، پھر جب ہم کتاب کو شروع کریں گے تو اس کو لفظ بلفظ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس تفسیر کے منہج کے بارے میں جو مؤلف نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اتنی بات ذکر کی جائے کہ کلام اللہ کی اس سے تفہیم ہو سکے، بہت مختصر، بس کلام اللہ سمجھ میں آ جائے، اللہ کا کلام، باقی اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے۔ ایک بات یہ ذکر کی۔ دوسری بات انہوں نے یہ ذکر کی کہ مختلف اقوال کے بیچ سے راجح قول پر اعتماد کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں تفسیر میں بھی بہت سارے اقوال ہیں، مفسرین کے، صحابہ کرام کے، تابعین اعظام کے۔ مؤلف نے کہا کہ ان اقوال میں سے صرف راجح قول کو ہم اخذ کریں گے اور اسی پر اعتماد کریں گے۔ اور نمبر 3 بات ذکر کی کہ جہاں ضرورت محسوس ہو نحوی ترکیب وہاں بیان کی جائے گی۔ نحوی ترکیب ہر جگہ بیان نہیں کریں گے، جہاں نحو کی ضرورت ہوگی، نحوی قواعد کی، وہیں پر اس کو بیان کریں گے۔ نمبر 4 بات ذکر کی ہے کہ مختلف مشہور قراءتوں کو بیان کیا جائے۔ مشہور قراءتیں ہیں جو آپ جانتے ہیں قرآن پاک جو ہے 7 قراءتوں پر نازل ہوا ہے، علی 7 احرف۔ تو مختلف جو مشہور قراءتیں ہیں وہ، اور قراءتیں اپنا اثر رکھتی ہیں، قراءت تبدیل ہونے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، بسا اوقات اور زیادہ معنی اس میں پیدا ہو جاتے ہیں، بسا اوقات کسی اختلاف کو ختم کر دیتا ہے وہ قراءت کا وجود۔ تو اس طرح سے مؤلف نے کہا کہ ہم راجح قراءتوں کو ذکر کریں گے۔ نمبر 5 بات ذکر کی ہے کہ یہ سب کچھ آسان انداز میں اور مختصر عبارت میں، بہت مشکل عبارتیں نہیں ہیں، یعنی ان کے اپنے حساب سے وہ بہت آسان اور مختصر عبارت تفسیر میں ذکر کریں گے، ایسا ارادہ تھا ان کا۔ اس زمانے کے حساب سے وہ آسان ہی تھی، گرچہ آج کے زمانے کے حساب سے ہمیں وہ مشکل لگتے ہیں وہ کچھ الفاظ، لیکن پھر بھی بہت ہی سہل اور مختصر انداز میں مؤلف نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ چھٹی بات یہ ذکر کی ہے کہ ناپسندیدہ قسم کے اقوال اور ایسی تراکیب جن کا محل عربی زبان و ادب کی کتابیں ہیں، عربی زبان و ادب کی کتابیں ہیں، بلاغہ کی کتابیں ہیں، جن باتوں کو بیان کرنے کا مقام یہ عربی زبان کی کتابیں، ان کو ہم یہاں نہیں بیان کریں گے، یہاں صرف اشارہ کریں گے بہت ہی مختصر انداز میں۔ ان کے ذکر سے بچا جائے کیونکہ اس سے خواہ مخواہ طوالت پیدا ہوگی۔ تو خواہ مخواہ طوالت سے بچنے کے لیے مؤلف نے ان تمام باتوں کو ذکر نہیں کیا ہے جن کا محل عربی زبان و ادب کی کتابیں ہیں۔ بہت مختصراً نحوی تراکیب وغیرہ بیان کیے ہیں، کچھ الفاظ کے معنی بیان کیے ہیں، اور کہیں کہیں لغوی معنی بھی ذکر کیا ہے، بہت کم۔ اور فقہی مسائل بھی مختصراً انداز میں ذکر کیے ہیں، لیکن چونکہ وہ شافعی ہیں دونوں امام، اس لیے اکثر جو ہے شافعی مسلک کے حساب سے ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک اہم بات جس کا ذکر کرنا ضروری ہے، جس کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں اماموں کے یہاں عقیدے کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ اللہ رب العالمین کی صفات میں تعویل پائی گئی ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔
دونوں امام سیوطی اور امام محلی دونوں نے بہت سارے مقامات پر اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفات کی تعویل کی ہے اور اشاعرہ کے مذہب کے مطابق چلے ہیں، اور بسا اوقات ان کی مخالفت بھی کی ہے اشاعرہ کی، لیکن بہت سارے مقامات پر یا اکثر مقامات پر صفات کی تعویل میں اشاعرہ کے ساتھ چلے ہیں اور ان کے جیسے تفسیر کی ہے، جس کا بیان انشاءاللہ تفسیر جب ہم پڑھائیں گے تو آپ کو تنبیہ کریں گے کہ یہاں پر مؤلف نے یہ جو معنی بیان کیا ہے اللہ کی صفت کا، یہ معنی درست نہیں ہے، یہ معنی اللہ کی صفت کی تعویل ہے جو اہل سنت والجماعت اہل الحدیث محدثین کے منہج کے خلاف ہے، سلف صالحین صحابہ کرام تابعین اعظام کے منہج کے مخالف ہے۔ اس تنبیہ کو ہم انشاءاللہ ہر جگہ جہاں پر وہ آئے گی اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جیسے رحمت کا معنی، استحضاء کا معنی، وجہ کا معنی، مجیء اتیان کا معنی، کرسی کا معنی، ان کے مؤلف نے اکثر جو ہے تعویل کی ہے، یا یہ کہ تعویل نہیں تو مقتضی معنی بیان کیا ہے، یعنی لازمی معنی کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے، تو نتیجہ بیان کیا ہے، وہ معنی بیان نہیں کیا ہے، جس سے صفت کی تعویل لازم آتی ہے، جس کو اہل سنت والجماعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ چونکہ ایسی غلطیاں بہت سارے اماموں سے ہوئی ہیں، تو ان غلطیوں کی وجہ سے ان کو بدعتی نہیں قرار دیا جائے گا۔ اگر ایسی غلطیوں کی وجہ سے بدعتی قرار دیں گے تو کوئی نہیں بچ پائے گا۔ جس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اس سے غلطی کچھ نہ کہیں ہو جاتی ہے، اس سے چوک ہو جاتی ہے۔ جو کچھ کام کرے گا غلطی اسی سے ہوگی، اور جو کچھ کام نہیں کرے گا اس سے غلطی کہاں سے ہوگی؟ لہذا انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، بڑی بڑی کتابیں تالیف کی ہیں، اور بہت سارا کام دین کا تصنیف و تالیف کا کام کیا ہے۔ جو غلطی ان سے ہوئی ہے وہ ان کی اجتہادی غلطی ہے، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں انہیں اللہ تعالیٰ اس غلطیوں کو ان سے عفو درگزر فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب میں بدل دے۔ آمین۔ دیکھیے یہ جو کتاب ہے، بہت سارے لوگوں نے علماء نے تفسیر کی کتابیں لکھی ہیں، لیکن شرف و قبول جیسا اس کتاب کو ملا ہے ہر ایک کتاب کو نہیں ملا ہے۔ تفسیر جلالین آپ جانتے ہیں ہندوستان ہی نہیں دنیا بھر کے مدارس میں اس کو پڑھایا جاتا ہے، طلباء اس کو پڑھتے ہیں۔ آپ سوچئے سال بھر طلباء اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اساتذہ پڑھاتے ہیں، اکثر مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ہندوستان سے باہر بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اب سوچئے مؤلف کو کتنا اجر و ثواب مل رہا ہوگا۔ کتنی ایسی کتابیں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں لیکن ان کو بہت کم کوئی پڑھتا ہے، کبھی کبھی کوئی ان کی طرف رجوع کرتا ہے، تو مطلب ان کو اتنا شرف قبول نہیں ملا جتنا اس کتاب کو ملا ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب بہت بہترین کتاب ہے، بہت مقبول کتاب ہے، اور مؤلف کی دعا کے مطابق جیسا کہ انہوں نے مقدمہ میں ذکر کیا ہے، اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی کہ اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بخشے۔ اور انہوں نے لاسٹ میں ذکر کیا ہے کہ میں نے جنت حاصل کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی ہے تاکہ میرے لیے کتاب صدقہ جاریہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کر لی اور اس کتاب کو عظیم شرف بخشا اور اس کو قبولیت بخشی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ علماء کرام اور طلباء کرام اس کتاب کو کثرت سے پڑھتے ہیں اور اس سے تفسیر سیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے مؤلف نے اس کتاب کی
قبولیت پر یہ چیز بھی دلالت کرتی ہے کہ تفسیر جلالین پر بہت سارے علماء نے کام کیا ہے. کسی نے اس کی تہذیب کی ہے، اس کو مہذب بنایا ہے، کسی نے اس کے معانی کو بیان کیا ہے، کسی نے اس کی پوری شرح لکھی ہے المفصل کے نام سے. عبد الرحمن قباوہ ایک ہیں، بہت ضخیم، انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے مفصل طور پر. اور بھی علماء نے مختلف کام اس پر کیے ہیں. چند ایک نام میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. کتاب ایک انوار الہلالین فی التعقبات علی الجلالین، یہ ہے ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن آل خمیس کی کتاب ہے. اسی طرح سے تنبیہات مہمہ علی قرۃ العینین و تفسیر الجلالین مع بعض تعلیقات الشیخ عبد الرزاق عفیفی، یہ محمد بن جمیل زینو کی کتاب ہے. ایسے ہی التعلیق علی تفسیر الجلالین شیخ عبد الکریم الخضیر کی کتاب ہے. محذب تفسیر الجلالین شیخ سعد الحسین کی کتاب ہے. الروایت فی تفسیر الجلالین شیخ نور الدین عطر کی کتاب ہے. تہذیب تفسیر الجلالین ڈاکٹر محمد مصطفیٰ السباق کی کتاب ہے. اور بھی کتابیں ہیں ان کے علاوہ جو میں نے ذکر کی، ان کے علاوہ اور بھی ہے. الجمل کے نام سے ایک ہے، حاشیۃ الجمل یا الجمل. تو یہ مختلف کتابیں اس کتاب پر، اس کتاب کی شرح، اس کی تحقیق اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ سارے اعمال اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ کتاب علماء کے یہاں بہت بڑا مقام رکھتی ہے. ہمارے سامنے جو نسخہ ہے یہ ہے تفسیر جلالین پر، اس پر مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے. صاحب الرحیق المختوم، الرحیق المختوم کے مؤلف کا اس کتاب پر مختصراً حاشیہ ہے، اور انہوں نے جا بجا ان غلطیوں کی نشاندہی کی ہے جو مؤلف سے سرزد ہوئی ہیں. عقیدے کے باب میں بالخصوص، عقیدے کے باب میں جو غلطیاں اس کتاب میں مؤلف سے سرزد ہوئی ہیں ان کی نشاندہی مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جن کو دارالسلام نے ریاض نے چھاپا ہے. تو اس طرح سے یہ کتاب علماء کے یہاں بہت عظیم مقام رکھتی ہے اور بہت ہی قبولیت کا مقام رکھتی ہے. یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مؤلف رحمہ اللہ کے پاس قرآن پاک کا جو نسخہ تھا، مؤلف امام سیوطی یا امام محلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قرآن پاک کی مختلف قرأتیں ہیں، حفظ کی اور وغیرہ وغیرہ قراء کی. تو جو نسخہ تھا مؤلف کے پاس تفسیر لکھتے وقت غالباً وہ حفظ کا نہیں تھا، اس لیے کہ جو حفظ کی قرأت ہے مؤلف اس کو بعد میں ذکر کرتے ہیں وفی قراءۃ کذا و کذا. حالانکہ اصل قرأت میں، حفظ کی قرأت میں وہ موجود ہے، لیکن اس کو بعد میں ذکر کرتے ہیں گویا کہ مؤلف کے پاس وہ قرأت موجود نہیں تھی اس مصحف میں جو ان کے پاس تھا. یہ چیز جب آئے گی تفسیر کے دوران میں، وہاں ہم آپ کو انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے، اور اچھی طریقے سے وہاں پہ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کون سا نسخہ مؤلف کے پاس تھا تفسیر کرتے وقت. تو یہ چند باتیں تھیں مختصراً جو اس کتاب کے تعارف کے بارے میں یہاں ہم نے بیان کی ہیں، اور مؤلفین کے مختصر ترجمے کے سلسلے میں بیان کی ہیں. میرے خیال سے اتنا کافی ہے. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.